ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبتہ الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين، بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخدات المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيران۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سادات و مومنین، سلام علیکم، توفہ یا علی مدد۔ میں نے چیز نے اس ویلے جناب دی خدمت ویچ قرآن مجید پنجیاں پارا سورہ شورہ دی آیت نمبر 23 دی تلاوت دا شرف حاصل کی تھی۔ 5-12-14 توڑا میرا اتھے انہاں قبول کرے۔ ملک ماجد صاحب دے نانا نانی دادا دادی مالک درجات بلند فرمائے، انہاں دے ہمشیرت درجات بلند ہوں۔ آج دی مجلس میں محبت اہل بیت تے پڑھنی ہے، محبت نہ نہیں پڑھنی ہے۔ تمام علماء کرام شرازی صاحب اس بات تے متفق ہیں، قرآن دی جدو کوئی آیت پڑھی ہے سب تو پہلے اس آیت شان نزول تے غور کریدہ ہے۔ شان نزول دا مطلب آیت دے بارے غور کرنا، آیت کے حالات وچ نازل ہوئی، دنے آئی، رات نو آئی، میدان تے آئی، پہاڑ تے آئی، گھر وچ آئی، گھر وچ آئی۔ آیت شان نزول تو مراد غور کرنا، آیت کنہ لوگا واسطے رحمت بن کے آئی ہے تے کنہ لوگا واسطے لعنت دا پیغام بن کے نازل ہوئی۔ جڑی میں تلاوت کیتی ہے شیعہ سنی بھائیو سجدو مومنو، نقیب ممبر بڑا سونا شیر پڑھے ہے تازیہ دے ثبوت وچے، تازیہ دے ثبوت دا شیر تو سب پڑھے ہے۔ اے آیت کیوں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف دے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اکٹھے ہوئے، انہاں آپس وچ مشورہ کیتا، پاک رسول نے سانو کافر مسلمان بنایا، کافر ساں تے لعنت اللہ ساں سونے نے کول بٹھایا، رضی اللہ رحمت اللہ بنایا۔ آپس وچ مسلمانہ مشورہ کیتا کیڑا پیڑا کام سی جڑا سا نہیں سی کیتا، رسول نے حرام چھڑائے، بعد دسے ساڈا بھی حق بندا پاک رسول نو کوئی تبلیغ دی اجرت دئیے، اجرت درہم دینار لے کے حضور دی خدمت چاہے سونیا تیری وجہ تو سانو قرآن ملیا، ایمان ملیا، رحمان ملیا، اے ساڈے کول تبلیغ دی اجرت درہم دینار قبول فرما۔ نبی پاک صاحب اللہ تھوڑی دیر بعد سے رکے سن، اللہ نے جبریل کو آیت دے کے بھیج دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرمایا میرا سونے محبوبہ ہے رضی اللہ رحمت اللہ نو کہہ دے توانو مسلمان بناؤن تے، رضی اللہ رحمت اللہ فرماؤن تے تواڈے کول کچھ نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى۔ کوئی گل کرنا میرے خاص قرابتداراں نال مودت کرو، مودت۔ آج سوائے کلمور کا کتاب علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظمہ ترجمان القرآن حبل العلماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی خدمت چاہے یا رسول اللہ سانو پتہ ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، فمن قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم۔ یا رسول اللہ دسو تواڈے کیڑے قرابتدار خاص رشتہ دار نے جنہاں دی محبت مودت واجب ہے؟ حضور فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔
نبی پاک فرمایا جنہ دی محبت مودت واجب ہے، میرا ویر علی ہے، میرا پتر حسن، میرا پتر حسین، میری اکلوتی بیٹی زہرا۔ ٹھوکر نیاز بگاڑے ہو، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے رشتہ داران دا پیار واجب نہیں۔ جے سارے رشتہ داران دا پیار واجب ہوئے، رشتہ داران میں ابو لہب بھی آ جاتا ہے۔ ایک خاص قرابتدار نے جنہ دے حضور نے نام چاہے۔ پاک رسول 23 سالہ تبلیغ کی تھی، بڑے آنکھیاں طائف کے وٹے کھا دے لو لوہان ہوئے، گردت تے بیمان ہو جی رکھ دے رہے، رات کنڈے بچھان دے رہے، زہر تے کوڑا سڑ دے رہے۔ اللہ فرمایا میرا سونے محبوبہ پریشان نہ ہو، آج جڑے تینوں وٹے پہ مار دینے، کل انہوں دھیاں دے رشتے لے کے تیرے بوئے تے نہ آئے، میں اللہ ہی نہیں۔ فرمایا سونے محبوبہ پریشان نہ ہو، جڑے تینوں بٹے مار دینے کالوں اینا ہی آ جانا، یا رسول اللہ مہربانی کر لے رکھ لے، نکی تے ضرور رکھ سبحان اے 23 سالہ تبلیغ حضور نے کیتی ہے شیعہ سنی پائیوں تے 23 سالہ تبلیغ دی اجرت پاک مصطفیٰ نے امت کو منگی ہے، صرف محبت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ سمجھدار بیٹھے ہو، منو سرخ پان دی لوڑی کوئی نہیں۔ تو انہوں پتہ جی تو تک کسی شاید اجرت ادا نہ کیتی جائے سواب کوئی نہیں ہوندہ۔ ایتھے جی کوئی تواڈی گلی چ پٹھان آجے سائیکل تے مسلے تار کے، ایتھوں دا کوئی سیاںا بندہ انہوں نسوار دے دھیانے لا کے پچھوں مسلہ کھچ لے، وہ جے تے 5 ٹائم نماز پڑھے قبول ہے، جڑے جو بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ دے ہو، وہ کیوں نہیں نماز قبول؟ مسلہ چوری دا ہے، وہ دی اجرت ادا نہیں کیتی۔ 1400 سال اگنے مسلمانہ نمازہ تے نمازہ پیا پانے، روزے تے روزے پیا رکھنے، حج تے حج پیا کرنے، جدو تو غم حسین چ ماتم کر کے اجر رسالت ادا نہیں کیتا، نہ تیری نماز جدو غم حسین چ رو کے یا ماتم کر کے مسلمانہ تو رسالت دی اجرت ادا نے کی تھی، کامیاں تیریاں نمازیں اے انجے ہی ہے جویں مسئلہ چوری دا ہے۔ نماز دا بڑا مقام ہے، اسی شیعہ نماز دے تارک نہیں، ساڑیاں مسیحتاں نے شیراز صاحب ہوتے اچھی نماز پڑھنے دوجہ کہ تو کوئی آمدہ ہے۔ نماز دا بڑا مقام ہے، سونے مکی تے مٹھے مدنی سبب گنبر والی سرکار، کالی کملی والی سرکار ارشاد فرمایا الصلاۃ قبلت قبل ما سواہا بین ردت قبل ما سواہا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر نماز قبول تے سارے عمل قبول۔ اگر مولوی صاحب نماز ہی قبول نہ ہوئے، نماز منہ تے واج جائے تے منہ سجے کھبے پھر جائے، پھر کوئی شبی قبول نہیں۔ چٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے صادق امام ارشاد فرماتے ہیں لا تنالو شفاعتنا مستخفا بصلاۃ، اس بندے نو ساڈی شفاعت نصیب نہیں ہونی جڑا نماز نو حقیر سمجھے۔ نماز دا بڑا مقام جے ٹھوکر والے ہو، روزے دی بڑی شان ہے۔ اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندیا میری خاطر روزہ رکھے، 7ویں کوٹھڑی وچ بھی جا کے کوئی شک کھادی نہیں پیتی نہیں، بھوکے تک دی واری نہیں لئی، میرے واسطے روزہ رکھے، منہ بند رکھے، یہ اجر بھی میں دیاں گے۔ حج دا بڑا مرتبہ شیعہ سنی پائیو سجدو مومنو، جڑا بندہ حج کر رہے ہوئی یہ ماں دے ڈھڑ چونے باہر آیا وہ سر تے گناہ کوئی نہیں۔ گل بڑی وڈی کرن لگا، یاد رکھی قبر دیاں کندھاں تک تیرا عقیدہ سلامت رہے۔ نماز دا مقام ہے پڑھنے، روزے دی شان ہے رکھنے، حج دا بڑا مرتبہ ہے خواہش منداں، پر شیعہ سنی بھائی مینوں پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ملی جدے چلا فرمایا بندیا تو نماز پڑھیے تے تیرا شکریہ۔ اللہ قرآن کدھر نہیں آکھا بندہ روزہ رکھے تے پہلی بیت بانی بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے بندہ تک پورے قرآن دی تلاوت کر جا، جڑی گل ممبر تے کرنا قبر دیاں کندھا تک خدا سامنے نامہ حیدریاں
ٹھوکر نیاز بیگ والے پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ نے قرآن وچ کسے فریضے دے کسے واجب دے ادا کرن تے شکریہ ادا نہیں کیتا سوائے محبت اہل بیت آواز قدرت ہوندی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ چھوٹے بڑے کہو سبحان اللہ آواز قدرت ہوندی ہے جس نے نبی دی اہل بیت نے محبت مودت کی تھی میں اللہ پہلا سلا محب اہل بیت نو کی دیاں گا او دے پچھلے گناہاں تے کانی نزد لہو فیہا حسنا دوسرا سلا کی دیاں گا محب اہل بیت نے کی حق کرے گا تے شمار ڈبل کراں گا ان اللہ غفور شکور تیسرا سلا میں اللہ محب اہل بیت نو کی دیاں گا میں خالق ہو کے او دا شکریہ ادا کراں کسے واجب دی ادائیگی تے اللہ نے چاچا جی تین سلے نہیں دیتے سوائے محبت اہل بیت تے جڑا اہل بیت نہ محبت مودت کرے گا خود پچھلے گناہ معاف نیکی ایک شمار ڈبل تے اللہ کہندا نہ او خود شکریہ ادا کرنا تو جیسے قوم دا بندہ ہے پاویں سید نہیں جیسے قوم دا بندہ مجلس پڑھنا ہے یا مجلس کار وچ کرانا ہے تیرے دیا کوئی ہے آج کوئی وزیر اعظم کسے بندے دا شکریہ ادا کرے وزیر اعظم کسے بندے دا او دے پیر زمین تے نہیں ٹکنے تے جس محب اہل بیت ماتمی دا شکریہ ادا قرآن وچ ادا پہ کردا اس ماتمی دا مقام کی ہو اے پورے قرآن وچ شیعہ سنی بھائی جنہ دی محبت مودت واجب ہے صرف نبی دی اہل بیت صرف میں ماتمیاں نال جھگڑا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں لاہور والے کہ شیعہ اونوں نہیں مان دے اونوں نہیں مان دے اونوں نہیں مان دے میں صرف ٹان واسطے تیار ہے کائنات تک کوئی مفتی قرآن وچ انہوں ایک آیت پڑھ کے سنائے جنہوں او ماندا او دی بھی محبت کدھر واجب ہے جنہ دی محبت مودت قرآن دی انہاں واجب ہی نہیں ثابت ہی نہیں اسی شیعہ انہاں دا نام لے کے ٹائم کیوں ضائع کریے انہاں دا نام لین دی لوڑ کوئی نہیں جنہ دا نام پیڑا کر کے لیے پولیس پھڑ لیندی ہے چنگا کر کے لیے اللہ پھڑ لیندا او ساڈے امام ہونے جنہ دا نام لئیے جن نکل جاندے نے میں انہاں دے نام کیوں لواں گئے ہوئے بھی واپس شیعہ کلمہ چلین ولی اللہ پڑھ دیں جی شیعہ دانت پڑھ دیں جی شیعہ تشاہد میں چلین ولی اللہ پڑھ دیں اسی آیت مودت عمل کرنے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جس بندے ولی اللہ چنگا نہیں لگتا دا پیو اپنے قرآن میں آیت مودت باہر کر چھڑے ولایت کے لیے سی چھاڑ دیں یہ آیت مودت قرآن میں باہر نہیں نکلتی محمد دی زبان میں کبھی علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتا یا جی تازیہ برامت کر دیں جی علم برامت کر دیں جی کوڑا کٹ دیں جی پھٹ دیں جی کرتا لا کے جی جنجیر مارتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ من محبت دی حد مقرر کر دے ازاداری بھی اسی حد مقرر کر دے جی میں محبت مودت دی حد مقرر نہیں غم حسین ماتم اور ازاداری دی بھی حد مقرر نہیں اب تو ہے لاہور دے مولیاں مفتیاں بڑے ترنے دیتے ہیں ترنے شرنے جلاؤ گراؤ غریبان دے رکشیاں تو لے کے کیلیاں تک اے وہی فدق دے چور شلوات بنا اے مفتی آگیا نہیں جی نہیں ایسا جلاؤ کرنا تے گراؤ کرنا تے کیوں جی ایک بندہ پھائے لگ گیا پاگلا ایک بندے دے پھائے لگن تے تو پورا ملک بند پیا کرنا ہے 72 جنازے اٹھائے نے زہرہ دلال نے 10 محرم سب تو بڑا دھرنا مجلس حسین ہے سب تو بڑا احتجاج مجلس حسین ہے اور پر امن احتجاج نہ گراؤے نہ جلاؤے پر امن اور ابدی احتجاج ہے مجلس حسین حجی توہین رسالت تو یہ واقعہ کربلا تو ود کے بھی کوئی توہین رسالت ہے جیسے رسول کا لوگا کلمہ پڑے ہے جیسے رسول کا کلمہ پڑے ہے وہ دی آلو روڑ کے مارے جنگلہ سے وہ واقعہ کربلا تو بعد کے کیڑا ہے کیڑے مقام تے توہین رسالت سب تو بڑی توہین کربلا میں جڑی ہوئی آل محمد تے اسی 1400 سال تو
پنجا دے محبہ نے دھرنا دیتا ہے یہ مجلسوں میں، یہ مجلس یزید کے خلاف احتجاج، یہ جڑے دھرنے جرنے دیندے نے یہ سارے باہروں مال لیندے نے۔ حکومت پاکستان چاہتی ہے پاکستان امن ہوئے، انہاں مفتیاں دی باہر دی ایڈ بند کر دے، انہاں نو ایڈ ہو جائے جی، ایڈز توجہ ہے۔ یہ دین نال نہ مخلص نے، نہ پاکستان نال مخلص نے، مذہب نال مخلص تے نہیں۔ اب پیچھے بھی نے دھرنا دیتا ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، تے موڑ کے پیسے لے حکومت کو کوئی 80 کروڑ پیسے لے کے بہ گیا، اگے ہی بیٹھا سی میں حیران ہاں، ظہور امام زمانہ تو پہلے تے دجال نہیں ہونا سی، لولا کتوں آ گیا۔ اے نہ مذہب نال مخلص جے شیعہ سنیوں، نہ پاکستان دی سالمیت نال انہوں گرد، اے دہشت گرد ہے۔ پیچھے جو ختم نبوت تے دھرنے دیتے تے پیسے لے کے بہ گیا، تے نال جڑے چیلے چانٹے خوشامدی سن انہوں نے بھی ہزار ہزار لبا، ہزار ہزار تے ٹھوکر نیاز بے گلے پہلے نعرہ مارتے سن، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جدو پھر تو اسلام آباد تو دھرنا چکیا نا، تے پھر نعرہ ہی بدل گیا، غلامی رسول میں ہزار بھی قبول ہے۔ سلمان دھرنا یا احتجاج شیعہ کو سکھ کی میں احتجاج کری دا یا دھرنا تے، یہ ملک بانی پاکستان شیعہ ہے، ملک کسی غریب دے مال تے ڈاکہ نہیں ماری دا، یہ احتجاج نہیں، یہ دھرنا احتجاج ہے مجلس حسین، یہ مجلس حسین ہی ختم نبوت بھی احتجاج، کیونکہ اسی شیعہ بچپن چی بچے نوں ہوش سنبھالے تے انہوں علی ولی اللہ پڑھانے کلمے پھر نماز دے تشہد میں کان چ بانگ پڑھنے علی ولی اللہ علیہ۔ ساڈا شیعہ بچہ بچپن تو ہی تربیت یافتہ ہو جاندہ ہے کہ نبوت مک گئی ہے، ولایت شروع ہو گئی۔ اس واسطے جن نبوت دے جھوٹے دعوے دار نے سارے لنگڑے تے شیعہ تے کوئی نہیں سلمان۔ علی نو ولی مان علی دی ولایت دا اقرار کرتے نو دھرنے دین نہ پین نہ تینوں وکنا پوے۔ مذہب نال مخلص رہنا چاہیے، پاکستان نال مخلص رہنا چاہیے، تھے امن قائم کرنا چاہیے۔ پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے جڑا شیعہ، میرے والد محترم علامہ تاج الدین حیدری دے پرانے بکسے وچ قائد اعظم محمد علی جناح دے نکاح دے کاغذات موجود ہیں جہدے وچ لکھیا ٹینا کھوجا اسنا شریعہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ سی، پاکستان میں بنایا 14 اگست نو، جے 3 اگست نو بنیا 13 علی یہ شیعہ ماتم مزاداری کر دینے، ولایت علی دی گواہی دیندے نے، اسی آیت مبدت تے عمل کرنے۔ کسی فقیر بندے گل صحیح کیتی ہے جیدہ 5 تن نال پیار نہیں ہوتے کلمہ تے اسی شیعہ دعا ہتھا تے قرآن چاہ کے نبی دے پہلے گستاخ تے بھی لعنت پانے ہیں، آدھے تے گستاخ تے بھی لعنت پانے۔ رسول دی گستاخی تینوں یاد ہے تے آلے رسول نہ لوکاں جڑی گستاخی کیتی ہے وہ دا ترنا کیوں نہیں دیندہ ہے، وہ دا احتجاج کیوں نہیں کردہ؟ پتہ چل ہے تیرا آلے رسول نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس زبانی دعوے نے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک جب بندہ من کہندہ ہے تُسی کی شیعہ اہل بیت کر دے رہیں گے، تو بھی اہل بیت، میں بھی اہل بیت، تو بھی اہل بیت، میں بھی اہل بیت۔ میں کہا مولوی صاحب ساری دنیا اہل بیت بان جائے تُسی نہ بنے کیوں؟ میں کہا اہل بیت انہیں جنہ تے صدقہ کھانا حرام ہے، اہل بیت بان گئے تُسی تے بھوکے مر جو۔ شیعہ سنی بھائیو دین نہ ہی محمد و آل محمد نال پیار دا مودت ہے، تے جی دے نال مودت ہوئے وہ دے دشمن نال بھی پیار ہوندہ ہے۔ جو دے دشمن نال کوئی پیار کرتا ہے جی دے نال پیار ہے تو پتہ چلیا وہ دا پیار ہے ہی کوئی نہیں، ٹوپی ڈرامہ ہے، وہ صرف ڈرامہ ہے۔ محمد و آل محمد دی مودت اے اصل دین ہے۔ میں جو میٹرک کیتا سی سائنس نال میرا کلاس فیلو سی، حافظ قرآن سی، ہے سی بے ایمان۔ ایک کہندہ ہے تُسی شیعہ کی کہندے ہو اہل بیت دی محبت واجب ہے، شیعہ کہندے ہو شیعہ، میں کہا شیعہ نہیں کہندے، قرآن کہندے۔ کہڑی آیت میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے دا او ترجمہ تے نہیں جڑا روحی کر دیو،
میں کہا ہور کیڑا ترجمہ؟ آخر سیدھی جی گل ہے، نبی پاک آکھیا کل اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، نبی پاک آکھیا کافر و مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہنا اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کرو، اپنے رشتہ دار نال تے کافر بھی پیار کردا ہے۔ ٹھوکر نیاز بھی گالے جی کوئی اپنے رشتہ دار نال پیار کرے وچوں رسول نو کی لبا دینا تے اجر رسالت ہے، پتہ چلیا یہ ترجمہ غلط۔ ایک دوسرا ترجمہ کیتا گیا قل اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، نبی پاک فرمایا کافر مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہنا اللہ دا قرب حاصل کرو، اللہ دا قرب، لاہور والے اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہیے ہے۔ لیکن اس آیت مودت میں جڑا لفظ القربہ آیا ہے تو مراد اللہ دا قرب نہیں، نبی دے خاص رشتہ دار نے جنہاں دے حضور نے نام چاہ کے دس دیا۔ پورے قرآن وچ لفظ القربہ 15 دفعہ آیا ہے، کتنی دفعہ؟ 14 دفعہ۔ جتھے بھی لفظ القربہ آیا تے ترجمہ کرنا لیا ترجمہ ٹھیک کیتا، خاص رشتہ دار، خاص رشتہ دار۔ لیکن جدوں آیت مودت دی واری ہے جدے وچ نبی دی اہل بیت دی محبت تے واجب ہونے والی بات آئی، اوتھے قربہ دا معنی قرب خدا کر دیتا۔ کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے۔ ایک تیسرا ترجمہ بھی کیتا گیا، میں کوئی 100 تفاسیر دا مطالعہ کیتا، فارسی، عربی، اردو۔ قل اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، کہ نبی پاک فرمایا کافر و مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہنا میرا کوئی خیال کرو میں کوئی تواڈا لاگنا۔ توجہ وہ کائنات دا رسول ہوئے تے ترلے کافراں دے پہ مارے، پھر کافراں دے ترلے کرنا سنت رسول ہے یا ماننے بھی ترجمہ غلط ہے، تراوی ترجمے غلط، میرے سر تے قرآن ہے تراوی غلط، ترواں چوں ایک ترجمہ بھی ٹھیک، ترواں چوں ایک ترجمہ بھی صحیح۔ ایک مہربان کہنے لگا حیدری صاحب آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے تبلیغ دی اجرت نہیں منگی کہ میری اہل بیت نال پیار کرو، پاک رسول نے اجرت کیوں منگی؟ میں کہہ رسول نے خود نہیں منگی، اللہ حکم دے کے کاری کملی والے نے امت کو محبت اہل بیت طلب کروائی، قول میرا سنا حبیب میرے سے کہہ رہا ہے۔ شیعہ سنی بھائیو سیدو مومنو، بات حق کے ساتھ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے تبلیغ دی اجرت نہیں منگی سوائے نبی پاک دے دی وجہ کی ہے غازی دالم گواہ کر کے قرآن حتیٰ تے چاہ کے کئی نہ مسلمان ہے دی وجہ ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی دی اہل بیت اس شان دی مالک نہیں جیسے شان دی مالک مصطفیٰ دی اہل بیت۔ 50 کتابات موجود ہے سونے مکی تے مٹھم دن رشاد فرمایا ماسلو اہل بیت کا مسئلہ سبینت نوح من رکبہ نجام من تخلفہ نگر کبہ ہوا، حضور فرمایا میری اہل بیت مثال کشتی نوح دی طرح ہے جڑا دیتے سوار ہو گیا پار ہو گیا، جڑا سوار نہ ہویا فنار ہو گیا۔ بائیے پارے سورہ سبا دی آیت نمبر 42 آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فولکم، اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ ہے نہ مسلمانوں نے کہہ دینا رضی اللہ رحمت اللہ نے کہہ دے تواڈے کول اہل بیت دی میں محبت مودت منگی ہے، میں محمد نے تواڈے کول بھیک نہیں منگی، فولکم پاکاں دا پیار اس واسطے منگیا دا فائدہ بھی تانوں ہوئے۔ پاک رسول نے امت کو بھیک نہیں منگی، انہاں دا نجات دا رستہ واضح فرمایا کہ اہل بیت نال پیار کرن دے محبت کرن دے تے انہاں دا اگلا رستہ آسان ہو گیا، مراسل آخرت سہل ہو جان۔ ایک دوست کہندا جی یہ آیت مودت اے جڑے ریسرچ نو پسند کردے ہو غور کریا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جڑا جواب میں دے رہا ممبر تے۔ یہ دوست کہندا جی آیت مودت نازل ہوئی مکے تے تواڈے مولا علی دی رسول دی دھی نال شادی ہوئی مدینے، کہندا جدوں آیت مودت نازل ہوئی ادوں تواڈے مولا علی دی رسول دی دھی نال شادی کوئی نہیں سی ہوئی تے امام حسن حسین بھی دنیا تے کوئی نہیں سن تے انہاں دی محبت کیویں واجب؟ 50 کتاباں چوں ڈھنکے دی چھوڑ تے پیش کرنا برادران اسلام دے تیسری صدی دا مفسر ابن جریر تو لے کے امام الوہابیین دی تفسیر فتح القدیر تک علماء اسلام نے کل تسلیم کی دی پوری کی پوری سورہ شورا مکہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت مودت مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس وقت مولا علی کی بی بی پاک سے شادی ہو چکی تھی اور امام حسن حسین پاک بھی دنیا میں نازل ہو چکے تھے۔ اچھا جڑے دانشور بیٹھے ہو معرفت والے مومن جڑے ریسرچ نو پسند کر دیو، اگر یہ آیت مکے چ بھی نازل ہوئے آیت مودت تے بھائی جی قرآن وچ بڑیاں آیتاں نے نازل مکے ہوئیاں تے عمل ہونا تے مدینے ہویا۔
آئے سنا دینا ٹھائیاں پارا ہے سورہ جمعہ میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے جمعے والی آیت میں پڑھی ہے جمعہ پڑھان نہیں لگا جمعہ نہ اتوار نہ ہوندا ہے نہ بدھ نوں. اے جمعے والی آیت لاہور والے ہو اے جمعے والی آیت نازل ہوئی مکے تے جمعہ پڑھیتا مدینے. جدے جمعے والے دیہڑے مولویاں نے علاقے دے بندے پیسے والے قابو کرنے ہون شرینی لینی ہوا ہے ادو مکی آئے تے بھی عمل کر لینے. جدو پاکاں دے پیار دی واری آئے تے ایویں مفتی بہانے لاندا جی میں کہ چجی جنانی چاہ نہ پکانی ہوئے تے کہندی ہے بعد تے آپا کھنڈ کر دی مکی ہے. جی جنا کھنڈ بھی لیا دے تو انہیں کہنا پتی آخر پان چوکی نہیں. جی بندہ پتی بھی لیا دے انہیں کہنا بارش ہوئی ہے بالن گلا پیا ہے. جنا سکا بالن بھی لیا دے دودھ بھی لیا دے پتی بھی لیا دے کھنڈ بھی انہیں کہنا بالے دے ابا تو ہر شے لے آندی ہے پر جڑی کھنڈ دی پیڑ دوجا سا نہیں لین دے دی. میں قرآن وچوں محمد والے محمد دی مودت واجب ثابت کر رہے ہیں جنہ مفتیاں نوں کھنڈ دی پیڑ ہے ادھر ہے نہیں کی کر رہے علی قرآن کی بات توجہ ہے. شیعہ سنی بھائی بھائی نے انہوں نے جڑا لڑائے بیرونی جنٹ شیعہ سنی بھائی بھائی نے میں انہوں مفتیاں نوں کہنا ہوش دے ناک لو جڑے فتوے لاندے نے مسلمانات جی کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں. شیعہ ران نہ لگے پھر دینے شیعہ نوں کافر کافر کہنا لا وہ دا منہ بنگا ہویا ہوندا دوجے نے لگوایا ہوندا. مفتی کہہ رہے ہیں شیعہ نوں پٹن والے نوں پاکستان چوں کڈو کڈو. میں نے جو بانی پاکستان شیعہ ہے میں کہ تہاڈی جیب وچ نوٹ آیا کہندا ذالک فتح تاکہ ہوتی جمنیا شاہ اللہ کا فتح. میرے کو 1000 دا نوٹ ہے 5000 دا نوٹ ہے. میں کہ وہ تصویر کی دی ہے شیعہ دی تو کہنا شیعہ نوں پاکستان چوں کڈو کمڑی ماں دے پترا پہلے شیعہ نوں جیب وچوں باہر کر. جن بےمان شیعہ نوں کافر کہندے نے انہاں سارے نوٹ ایتھے نال سینے تے لائے انہاں نوں لبدے پیسے اس وجہ نہیں انہاں ناشتہ نہیں ہوندا جی شیعہ نوں کافر ناشتہ بھی کوئی نہیں. سلوات پڑھے بابا تے بدلدا ائی شیعہ سنی بھائی بھائی نے اسی مل کے پاک رسول نوں نور من نور اللہ سمجھنے ہاں حاضر ناظر سمجھنے ہاں رسول دے علم غیب دے بھی قائل ہاں. گفتگو سمیٹ دیاں تھکے تے نہیں بیٹھے سارے. اچھا خیر اے رسول دے علم غیب دے بھی قائل ہاں. اسی شیعہ مل کے شیعہ سنی پائی ولیاں نوں بھی مننے ہاں نبی دے وفادار صحابہ نوں بھی مننے ہاں نبی دیاں بیویاں نوں بھی مننے ہاں جہو جیاں ہے سن مننے. اسی شیعہ جڑے ہیں نا ختماں شتماں دے بھی قائل ہاں. اسی شیعہ درود والے ہاں برود والے نہیں. مسلمانہ اسی شیعہ روزہ رسول تے جائیے دیوار بھی چومنے جڑی روزہ رسول نہ لگ دی پاویں پتھراں دی بنی بندہ کہندا تسی شیعہ پتھر چومدے پتھر جڑا پتھر چومے تو مشرک. میں کہ پتھر تے جناب بھی چومدے نے کہ کیڑا میں کہ حضرت اسود تو بڑا بھرا سی تو بڑا مشرک. جڑے اج کر کے تانوں پتہ شور تے کھلوتے ہوندے نے جالی نہیں چومدے تے روزہ رسول بابا جی اسی عاشق رسول بعد نہیں ہوندے روزہ رسول دی جالی بھی چومنے ہیں. ایک بندہ کہندا لویا چومدے میں کہنی جالی چومنے تسی لویا چومدے میں کہنی جالی چومنے لویا. میں کہ حافظ جی اس قرآن دا کوئی احترام ہے کہندا ہاں ہے. میں کہ پڑھو ہاں پڑھ کے چومن لگ پیا. میں کہ گتا پیا چومنا ہے حافظ کہندا میں گتا نہیں چومدا دے وچ قرآن ہے. میں کہ شیعہ جالی نہیں چومدے وچ رسول ہے. مسلمانہ دین نہ ہی محمد والے محمد نال پیار تھا. ایک اور حدیث سنا دیں. مودت القربہ کتاب فاتح کشمیری سید علی ولی حمدانی برادران اسلام دے 7ویں صدی دے محدث نے حدیث مصطفیٰ درج فرمائی. سونے مکی تے مٹھ مدن رشاد فرمایا حب آل محمد یومن افضل من عبادت سنت. نبی پاک فرمایا آل محمد
محمد نال ایک ڈین دا پیار سال دی عبادت تو افضل ایک دن دا پیار سال دی عبادت تو افضل تو میرا اہل سنت سونا بیرا ترنے تجاد چھاڑ کدی کار پاکاں دا ذکر کرا کدی کار مجلس کرا کوئی نہ لبے منو ہی بڑا تیرے سارے سال دی تراویاں ہراویاں شبینی او دا سواب ایک پاسے کار پنجا دا ذکر کرا کے مبتتا ثبوت دیں اے دا سواب تفسیر سال بھی جلد 5 وچ مصطفیٰ ارشاد فرمایا اللہم ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ سونے مکی تے مٹھے بندر ارشاد فرمایا جس مسلمان نے آیت مودت عمل کیتا جڑا آل محمد دی محبت وچ مر گیا مریا نہیں زندہ ہے اللہم ماتا لا حب آل محمد ماتا طائبہ حضور فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ مر گیا دنیا تو توبہ طائب گیا اللہم ماتا لا حب آل محمد ماتا مغفورہ حضور فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ مر گیا بخشیا گیا اللہم ماتا لا حب آل محمد بشر برکت بر جنہ حضور فرمایا جس مسلمان نے اہل بیت محبت مودت کیتی مر گیا ملک الموت انہوں جنت دی بشارت دیندا ہے اللہم ماتا لا حب آل محمد یقتل فی قبر بابان من جنہ پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا جس مسلمان نے آیت مودت عمل کیتا میری اہل بیت نال پیار کیتا جدوں مر جائے گا قبر دے وچ جائے گا قبر دے وچ 2 دروازے کھول دیتے جان دے مومن دا دل کرے سجے پاسے جنت وچ داخل ہو جائے دل کرے کھبے پاسے داخل ہو جائے میں حدیث پوری سنانی ہے ٹوٹے میں نہیں ہوندے مکمل حدیث سن لو حدیث ختم نہیں ہوئی پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا اللہم ماتا لا بغض آل محمد ماتا یہودیان او نصرانیان پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا جس مسلمان نے اہل بیت نال مودت نہ کیتی اہل بیت نال دشمنی کیتی قیامت والے دن یہودیاں وچ کوئی یہودی اٹھے گا سائیاں چ کوئی سائی اٹھے گا مجھ محمد دا کلمہ پڑھیا بھی بے ایمان نو فائدہ نہیں دے گا اللہم ماتا لا بغض آل محمد مکتوب بین عین اسد رحمت اللہ مصطفیٰ فرمایا جس مسلمان نے میری اہل بیت نال محبت مودت نہ کیتی اہل بیت نال دشمنی کیتی معاشر دے میدان چائے گا دے متھے تے لکھیا ہوئے گا خدا دی رحمت نا امید شیطان حدیث آخری فکرہ حضور فرمایا اللہم ماتا لا بغض آل محمد لم یشبع راحت الجنہ نبی پاک فرمایا جس نے اہل بیت نہ دشمنی کیتی علی ولی اللہ دی مخالفت کر کے اہل بیت نہ دشمنی کیتی ماتم رضاداری دی مخالفت کر کے اہل بیت نہ دشمنی کیتی حضور فرمایا جس نے اہل بیت دے بغض وچ کوئی مر گیا اہل بیت نہ دشمنی کیتی جنت جانا دور دی گل ہے بے ایمان جنت دی خوشبو نہیں سن سکدا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد آج دی میری مکمل گفتگو صرف محبت اہل بیت محبت اہل بیت قرآن و حدیث نال جنہ دا پیار ثابت ہے صرف نبی دی اہل بیت ترمذی شریف سیاسی تاج کتاب ترمذی جلد 5445 ورگے دا سجا پاس ہے کتاب غیراں دی تحقیق علی جنوری لپڑن والے آندے نبی پاک صاحب اللہ کا خدا بیاد حسن پاک حسین پاک مصطفیٰ نے امام حسن مجتبی ہاتھ پکڑیا کریم کربلا حسین تا پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا من احبا حسین جیسے جنے نے دو شہزادی نال پیار کیتا وا ہما تینا دے بابی علی نال پیار کیتا وا ہما انہاں دی ماں زہرا دی دل وچ عقیدت رکھی مصطفیٰ فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن مجھ محمد دے درجے تے ہوئے گا یہ میں ٹھوکر نیاز کے گالے تو چھوٹی حدیث نہیں سنائی پاک مصطفیٰ فرمایا جس نے حسنین کریم ترمذی شریف ہے جس نے حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین سبتین جنہیں انہاں نال پیار کیتا انہاں دے بابے علی نال ماں دی دل وچ انہاں دی عقیدت رکھی قیامت والے دن مجھ محمد دے درجے تے ہوئے تھے گفتگو سمیٹ رہے ہیں مجھ محمد دے درجے تو ان تو کی مراد نبی بن جائے گا نہیں یعنی قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا دوسرے مقام تے حضور فرمایا المرء مع من احبہ حضور فرمایا قیامت والے دن بندہ دے نال ہوئے گا جدے نال انہوں پیار ہے جنہوں پتھر نال پیار ہے انہوں پتھر نال کھلونا ہے اج میں ہندو بت پوجتے نے بتوں نہ بنایا ہوں آٹے دا بھی حلوے دا بھی سجدہ کر لیندے نے بھوک لگے تے اللہ کھا بھی ہٹ جائے جنہوں بتاں نال پیار ہے بتاں نال اٹھنا تے جنہوں پنجاں نال پیار ہے
میں تھے جنت دا بوا بند کرنے آیا لیکن قرآن سامنے رکھ کے مسلمانہ تینوں دعوت فکر دینا مالک تیرے دل وچ حسین دی عقیدت پیدا فرمایا میرا خالق میں قرآن دعا ہتا دے چاہ کے کہیں نہ ٹھوکر نے آج بیگاڑیا جنت دے وچ جتھے عام بندیاں دے سیرو ہونے نے اتھے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیر مولا حسین دے ماتمیاں دے پیر جنت بھی ایک دو نہیں جے سات جنتاں جے سات اے جنت وچ بڑا مقام وسیلہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 سوادہ 52 ورگے دا سجا پاسا تمامی سار صحابہ اکرام نے پوچھا میں یسکن ماں کا یا رسول اللہ جنت بڑا مقام وسیلہ تے تسی کلے ہو گے یا اور بھی کوئی بھرا توڑے نال ہون مصطفیٰ فرمایا میں مقام وسیلہ تے جنت تے بڑا مقام ہونا تے میں کلا نہیں ہوواں گا میرے نال کیڑے افراد ہون دے ہوں علی و فاطمہ والحسن والحسین حضور فرمایا جنت میں میرے نال میرا ویر علی ہوئے گا میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری بیٹی زہرا حسین بادشاہ نعرہ ولایت قرآن کے ہاتھ ہے مسلمانہ فیصلہ ہو گیا تقریباً 8:30 بجے رات دے فیصلہ ہو گیا جنت میں بڑا مقام ہونا مقام وسیلہ جو ہونا 5 تن پاک نے 5 تن پاک نے قدمہ جو ہونا 5 دے محبہ ماتمیاں نے باقی ساریاں تھلئی سارے واجبہ تو بڑا واجب اوجب محمد وآل محمد نہ پیار اللہ نہ کرے کوئی بندہ واجبات دا تارک ہوئے آخری بات ہے نماز دا بڑا مقام ہے پر نماز دی کسی ویلے چھٹی بھی ہے آکھو کہ حیدری صاحب کی میں چھٹی نماز واجب ہے نابالغ بچے تے واجب وہ بچونگڑے تے کوئی نہیں نا روزہ واجب ہے پر بمار تے نہیں اگلے سارے بمار ہی نہ بن جائے حج واجب ہے حج بندہ کیڑا کرے واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج بندہ او کرے جڑا حج دی طاقت رکھدا پہلے 3 لاکھ لگدا سی حج تے ہن 5 لاکھ لگدا چلو تروں تو تے جان چھٹی حج جو کرے جے کول 5 لاکھ ہے جنہیں انجے ٹھوکر چھولے لائے نے بیچارہ 5 لاکھ کتھوں لے آئے زکاة تو واجب ہے جدو نصاب مکمل ہونا ہے نصاب مکمل نہیں تے زکاة دی بھی چھٹی لاہور والے جہاد دو واجب ہونا ہے جدو حکم ہونا میرے بار میں آقا دا امام زمانہ نے پاک ذات تے صلوات پڑھ رہا بس میں مجلسہ سن دیاں پڑھ دیں بار میں آقا دا ظہور ہو جانا جتنی مجلسہ نے یہ سرکار دے ناصر پیدا ہو رہے ہیں مجلسہ دے نام یعنی سرکار دے مددگار سرکار دے جانسار پیدا ہو رہے ہیں یہ حکم بار میں آقا دے حکم تو بغیر جہاد واجب یہ نہیں جڑا پاکستان ہے مولوی مسلمانوں نے قتل کر کے آندے نے الجہاد یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردی ہے جڑی حرام محسوس نہ کریں تو گل سنا چھڑنا ایک مولوی صاحب تھا نا انہوں شوگر بڑی تیز ہو گئی انہیں کہا مر میں اگے جانا کیوں نہ بارڈر تے ٹوٹ جا شہیداں تے سنہرے حروف میرا نام لکھیا جائے دا مولوی صاحب بارڈر تے گئے پٹاک پٹو کے چلے تے حافظ ہوری بھی ہوش انہیں جو کئی ہوں دے مولوی صاحب سمجھا شاید میں مر گیا تے جنت تے ٹور گیا تے ٹوکر نیاز بے گالے رب دی کرنی ایسی ہوئی بارڈر تے خسریاں دا گزر ہویا رب دی قدرت ہے قدرت خدا دی وہ حافظ صاحب سمجھا میں مر گیا جڑا سامنے خدرا پہ آؤں دا جنت دی ہورا ہے انہوں پھاٹ کے کہیں تو کہہ ہوئی ہو رہا ہے انہیں کہا جو تو شہید ہے یہ لطیفہ سنانا مقصد نہیں شرم کوئی نہیں تو شرم میں کرتا ہی نہیں شیعہ سنی پائی کوئی چیزاں مرداں تے واجب نے عورتاں تے نہیں کوئی عورتاں تے واجب نے مرداں تے نہیں کوئی چیزاں کار وچ واجب نے صبر وچ نہیں کوئی صبر وچ واجب نے کار وچ نہیں میرا شیعہ اور اہل سنت سونا میرا 2 منٹ دی وضاحت کرن دا میرا مقصد کی ہے دین وچ اسلام وچ قرآن وچ شریعت وچ جننے واجبات ہیں مسلمانوں دی کسی ویلے چھٹی بھی ہے رخصت بھی ہے نماز واجب ہے بچے تے نہیں روزہ واجب ہے جڑا بیمار ہے او دے تے نہیں حج واجب ہے جدے کول پیسے نہیں او دے تے نہیں
دین اسلام شیعہ سنی بھائیو جتنے فریضے تے واجبات ہیں انہاں دی کسے مقام تے کسے ٹائم کسے جگہ تے چھٹی ہے، لیکن یاد رکھی محبت اہل بیت مودت اہل بیت ایڈا بڑا واجب ہے جن کسے ٹائم کسے جگہ تے چھٹی نہیں۔ اور پنجال پیار جنہیں بچے تے واجب ہے، انہیں جوان تے واجب ہے، مرد تے واجب ہے، عورت تے واجب ہے، گھر وچ واجب ہے، سفر وچ بھی واجب ہے۔ بچو ہے آج جی گفتگو دا نتیجہ ہے کہ سارے واجباں تو اوجب سارے تو بڑا واجب محمد وال محمد رسول تے رسول دی پاک اہل بیت محبت یہ سب تو بڑا واجب ہے اوجب ہے جنہی کسی ٹائم میں معافی نہیں، عزاداری کرنا، ولایت علی دی گواہی دینا، یہ سائنیاں سانو پیار ہے، کوئی بندہ ڈھک نہیں سکتا۔ جو حسینیت سے ٹکرائے گا باش باش ہو جائے گا۔ جنہ دی مودت واجب سی رونا اسے گل دا مسلمانہ انہوں کیتا کی، جنہ دا پیار واجب سی تیبے دے چڑھ کے حسین پاک کیوں ارشاد فرمایا حل من ناظر ینظرنا، وہ مسلمانوں جمانہ نے جنت دا سردار میں حسین، رسول دی کانڈ دا سوار میں حسین ہے، کوئی جڑا میری مدد کرے وقت دا امام توڑا میرا پرسا قبول کرے، بھائی ملک ماجد احتمام قبول ہوئے، ہر علی ولیلہ پڑھنا ماتی زدار جڑا بیٹھا ہے، بار ماں کا سب دلی نیک مقصد لبیک چواز بلند نہیں ہوئی، جدی مودت واجب سی کریم کربلا نواز رسول نے دوسرا استغاثہ بلند کیتا ہے، حال من مغیسین یغیسنا، اور مسلمانوں رسول دی کانڈ دا سوار سمجھ کے میری مدد نہیں کہتے نہ کرو، ہے کوئی توڑ بھی چوجڑا منو غریب الوطن تے مسافر سمجھ کے فرقاس لبیک جواز بلند نہیں ہوئی، جتنے سجد بیٹھے ہوں میں معافی منگ کے جملہ قرض کرنا سجدہ نہیں کریں دا پتر۔ تیسرا استغاثہ بلند کیتا ہے زہرہ دلال نے، حل من صابن یزبون حرم رسول اللہ، مسلمانوں مسافر سمجھ کے میری مدد نہیں کرتے نہ صحیح ہے کہ توڑے میں جو شریف و نفس انسان جڑا مجھے حسین دی شہادت و بعد محمدیاں دھیاں دے پردے بچائے۔ میں نے حکم دیتا گیا ہے حضری صاحب تو سمجھ دسنا ہے سین سکینہ یتیم کی میں ہو رہی ہے، میری کیا مجال ہے، لیکن جیڑی ڈیوٹی میرے ذمہ لگی کوشش کریں گا اس کو نبھاؤں، خدا لعنت کرے شمر ملون پہ۔ 10 محرم نواز رسول دے خیمے دے 1000 گز دے فاصلے تے یزیدی چنڈا نصب کر کے کہیں دا شمر، حل من مبارز یا حسین، حسین مہر دی رات گزر گئی ہے، کوئی جوان ہے تے ساڑھے مقابلے چھے، نواز رسول خیمے دے دروازے تے تشریف فرماسن کھڑے ہوئے میدان جامن واسطے، سجے پاس ہم شکر پیغمبر علی اکبر کھڑے ہوئے، بابا جی دا رسول دی شکل اللہ پتر ہے انہوں میدان جامن دی لوڑ نہیں، کھبے پاس غازی کھڑے ہو گئے، حسین تساں زہرا دلالو میں توڑی کنیز دا بالا جی دا غازی جنہ کرو، عزادار و ماتمی بوقت دیگر شمع امامت پروانے اپنی اپنی واری وچ قربان ہو گئے، یزیدی پھر للکار مار کے کہیں دا کوئی جوان ہے تو پھر امام حسین صبح دی طرح کھڑے ہوئے، ناظر الحسین و یمینا و شمالا، حسین نے سجے بھی ڈٹھے کھبے بھی، نہ غازی نظر آیا نہ قبر نظر آیا۔ زہرہ دلال فرمایا میرے شیرو جی تو توڑی تیاری دا وقت آیا، گھوڑے تو میں توانو سوار کیتا، من یقدمو بے جوادی من حسین سلجنہ تے سوار کرنے والا کوئی نہیں، عزاداروے جملے سنے اس پہنے جنو ہی دا دکھ برداشت نہیں دا، اس بلچ گئی نے مرتجد نامی گھوڑا کھولیا قریبا کیا کبیر حسین غربت ہو کرنا دے، غازی نہیں کوئی گل نہیں، بھیڑ جو موجود ہے، اج بھیڑ تے سلجنہ تے سوار کرنے، ایسے اصلاح غازی عباس دی بیوی تاریخ چنت نام زکیہ بھی ہے، لبابہ بھی ہے، اگے بڑھ کے آکیا زہرہ دی چادر دی وارسا زائنہ دو، تو سا خیمے چلی جاؤ زندگی کے گھوڑے تے چڑھان دی ڈیوٹی فضل دا بابا دا کرتا رہا، ہون فضل دی ماں حسین زلجنہ تے سوار، نواز رسول فرمایا میرے غیور بھی عباس دی گئر تو خیمے چلی جاؤ، میری ماں دی چادر دی وارسا تو بھی خیمے چلی جا، میں جانا میرا مشن جانے، عزاداروں ماتمی والین ولیلہ پڑھنا رہے زنجیر زنوں،
امام حسین نے زلجنا دے کان وچ گل کیتی ہے، زلجنا زمین تے بیٹھا ہے، اسی شیعہ میں زلجنا برآمد نہیں کرتے، امام حسین دی شہادت دا عینی گواہ ہے۔ امام حسین زلجنا تے سوار ہوئے نے، زلجنا کھڑا ہویا اپنی زبان چھوڑ کے کہندا نواز رسول حکم کر کے پاسے جانا ہے۔ زہرا دلال فرمایا زلجنا پہلے رک کر خیام والے پاسے، صبح تو جڑا میدان وچ گیا زندہ واپس نہیں آیا، رک کر خیام والے پاسے بہناں تے دھیاں نوں میں آخری سلام کروں۔ جدو زلجنا نے روکی تا خیام والے پاسے زہرا دلال فرمایا یا زینب یا مقصوم یا رقیہ تو یا سکینہ تو یا رباب علیکم منی سلام، میری آنگڑیاں تے لٹیاں دیئے تکڑنا حسین دا آخری سلام قبول ہو۔ ازادارو درد بری آواز سن کے طلب کے بیبیاں خیام کے باہر آئیں، کوئی بچی ہے جڑے گھوڑے دے سن چون دیا ہے، کوئی بی بی ہے جڑی امام حسین دے کردے نو چون دیا ہے، کوئی بی بی ہے جڑے گھوڑے دیا رکابہ نو چون دیا۔ امام حسین سجے ڈٹھا زینب عالیہ دور کھڑیاں، فرمایا تو دور کیوں کھڑی؟ زینب عالیہ فرمایا ویر حسین میرا قد چھوٹا نہیں، میں سکینہ نہیں، تیرے گھوڑے دے چون چوما، تیرے گھوڑے دے سن چوما، میں رباب تو میں لیلا نہیں، تیرا کرتا چوما، میں فضا نہیں، تیریاں گھوڑے دیا رکابہ نو چوما، منو زینب کہیں دے نے منو اگر چمانا چاہنا او حلق چما، او جنہوں نانا محمد چونتا رہے منو گردن چما، میں سکینہ نہیں، میں سن نہیں چمنے گا گردن چمنے میں۔ امام حسین نے سر جھکایا، مولا کو کا منظور فرمائے کریم کربلا نے سر جھکایا، ایڑیاں اٹھاون دے باوجود بھی پاک بی بی دا منہ مبارک گردن تک نہیں پہنچے۔ ثانی زہرا فرمایا ویر حسین تساں مدینہ چھڑیا تواڈے نال چھڑیا، تسی مکے آئے ہو تواڈے نال، دو محرم کربلا تواڈے نال، تساں بھی قربانیاں دیتی ہیں، میں بہنا میں تے پرا تے نسل ہی مکا چھڑی، اب بہنا دا پراواں تے آکھوں دا اجازت دے کوئی شاہ مانگلا۔ امام حسین فرمایا مانگ ضرور، اے مدینہ نہیں کربلا ہے، کہتے میرے 6 مہینے پانی دی بوند تو ترس گئے، ویر حسین اور کچھ نہیں آندی، یہ نہ کہیں زلجنا جی کی جاتے رہ جا اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے میں گردن نو چوما۔ امام حسین زلجنا جی کی جاتے لگے فَأَتَنَقَتْ زَيْنَبُ بِالْحُسَيْن، باہر المصائب کتاب اچ موجود ہے، ثانی زہرا نے گلے چباما پا کے دیر تک ویر دی گردن نو چوندی رہی ہے۔ امام حسین فرمایا پہن فارغ کر کل دا مور رکھے نہ لکھ دے حسین میدان تو ان تو ڈالدا ہے۔ ایک مرتبہ گلے چباما کڑی نفات رکھت بے مرتن اکھرا کچھ بے مقاتل چی امام پور لگے پھر گلے چباما پا کے کہ ویر حسین پہلا بوسا میرا نہیں ماں زہرا دا بوسا ہے۔ ماں نے دنیا تو جامن لگے آکھے اسی کربلا دا میدان ہوئے گا نہ تیرا بابا علی ہوئے گا نہ ویر حسن ہوئے گا۔ میری طرف اس گردن چومی جدو میدان نہ ٹوریا جنو تیرا نانا چومدہ رہے ہے۔ مختصر کر رہے ہیں 2 یا 2.5 منٹ دی اور عبادت ہے، وقت دا امام توڑی میری عبادت قبول فرمائے۔ اجازت لائے کہ نواز رسول آئے نے میدان کربلا وچ، عزادارو میں نواز رسول دی مصیبت شہادت نہیں پڑھتا، میں بہادری بھی سنانا۔ امام حسین اگرچہ 3 دن دے بھوکے تے تسے سن، میدان چاہنے یزیدیاں حملے کیتے، مولا حسین نے جوہر حیدری دکھائے، ہنج لڑیا زہرا دلال، لوگاں ولی دی جنگ یاد آتا، اور یزید دا آخری دستہ کوفے دی سرحدہ نہ جا ٹکرائے، ہاتھ جوڑ کیوں نہ کیا الامان الحفیظ، رحمت للعالمین دے نواسے سمنو بخش دے امان دے، انج جنگ کرتا رہا تیرے نانے دا کوئی امتی نہیں بچے۔ باقی میں جملہ بیان کرا تو سب برداشت کر شوزی یزیدیاں نے امان منگی، دوسری طرف جبریل نے زیر آسمان سورہ فجر دی تلاوت شروع کی تھی، یا ایتھا نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئن حسین لوٹ اپنے رب کی طرف، لاہور علی عزدار ماتی ہو گیا بچواز ہے یہ اس بریا حسین فین صبر اللہ جمیل حسین باب علی والی شجاعت بکھائی ایمان زہرا والا صبر بھی بکھا، عزدار اس پر امام حسین ذوالفقار رو پایا نعمت پڑھیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انا للہ دا پڑھنا سی، یزیدی لشکر واپس پلٹیا، جنہیں کو تیر ہے تیر مارتا ہے، جنہیں کو تلوار ہے تلوار مارتا ہے، جس بغیرت کو کوئی شہ نہیں، کربلا دی کرم ریت چاہ کے مظلوم دے زخمہ دے
بہار نوار دی روایت مطابق 4000 زخم کھا کے زہرا دلال گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا. تھوڑی دیر نے گزری آسمان دا رنگ تبدیل ہویا ہے, آندھی چلنا شروع ہوئی ہے, خیمیاں دے پردے آپس ٹکرانے شروع ہوئے. اس ویلے سید ساجدین دا موڑا ہلا کے ثانیہ دارا فرمایا وقت دا امام ہے, گشی چوکھا کھوڑ کدھر قیامت نہیں آ گئی. امام زین العابدین نے اکھا کھول کے حالات جائزہ لیا, فرمایا پھپھی اس تو بعد کے قیامت کی ہوئے گی, میں سجاد یتیم ہوں والا, میرے بابا نے گھوڑے دی زین چھڑ دی تھی. زینب عالیہ فرمایا فضا ذرا ٹیبے تے چڑھ کے وے کیڑی جاتے لتھا میرا بھی, میں مدد واسطے پہنچا. آخری جملے نے جناب فضا ٹیبے تے چڑھ کے ڈٹھا ہے, فرمایا آقا زادی گرد و غبار ہے, کوئی شاید نظر نہیں آندی. عزادارو شیعہ سنی بھائیو, میں بھی روایت پڑھی ہے, ایک روایت میں بھی پڑھی ہے, شہزادی سکینہ نو بھیجیا ہے. جناب فضا دے کندھیاں تے سوار ہو کے ماتھے تے ہاتھ رکھ کے کربلا دی چھوٹی بطول نے میدان کربلا دی طرف ڈٹھا ہے, گھوڑے دی زین خالی نظر آئی ہے. فرمایا پھوپھی گھوڑے دی زین خالی ہے, فرمایا زمین تے ویکھا کہ زمین بھی خالی ہے. ذریعہ تو نجات فی المقتل اچھے سلاسہ ساعاتن 3 ساتاں گزر گئیاں, زہرہ دلال نو گھوڑے دی زین چھڑیا جویں رہل قرآن نو چاہتی ہے تیران حسین نو چلے. عزتار و ماتمیوں نے بڑے بڑے بندے بھیجے نے, عمر سعد نے خدا دیتے لعنت کرے, نواز سے رسول شہید کرنے واسطے. ایک دفعہ ایک نصرانی بھیجیا, کریم کربلا زخمی حالت جی طرف ڈٹھا ہے, سجان کے قدر کریم مبارک والا حسین. بلاخر اس نے شمر نو بھیجیا, حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہی. میں کیویں جملہ بیان کرا, شمر دے ایک ہاتھ وچ خنجر آئی, دوسرے ہاتھ وچ پتھر آئی. عزادارو اس مظلوم نے پہلے خنجر ماریا, پتھر تے کھڈا کیتا ہے. نماز دا ٹائم ہویا, زہرا دلال نے سجدے وچ سر رکھیا,